بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رازگو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں گوجرانوالہ اور شہریوں کے حقوق کی پامالی اور بنیادی محرومیوں کا ذکر کر رہے تھے، اس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین کو بتانا ہے شہر گوجرانوالہ 7 اضلاع پر مشتمل ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہونے کے ساتھ ساتھ زراعت اور صنعت میں اپنی مثال آپ ہے۔ چند دہائیاں پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے کونے کونے سے لوگ مختلف قسم کی مصنوعات خریدنے کے غرض سے جب گوجرانوالہ آتے تو نہ صرف گوجرانوالہ کی صنعتوں بلکہ ان سے وابستہ افراد کی خوشحالی دیکھ کر مثالیں دیتے کہ گوجرانوالہ کے لوگ تا قیامت بے روزگار، بدحال اور غریب نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب شہر کے بیچوں بیچ جی ٹی روڈ نہ صرف دو رویہ بلکہ ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے مسافروں کے ہاضمے کا بہترین معالج ہوا کرتا تھا۔ دیگر اہم حافظ آباد روڈ، سیالکوٹ روڈ، پسرور روڈ، فیروز والا روڈ اور شیخ پورہ روڈ کی حالت زار ایسی تھی کہ ان سڑکوں پر چند مقامات ایسے بھی ہوا کرتے تھے کہ اس میں برسات میں انہی سڑکوں پر پڑے ہوئے گھروں میں بارشی پانی کے اندر سالم رکشے یا موٹر سائیکلیں غائب ہو جایا کرتی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب اس شہر کے لوگ فیکٹریوں کی گرد اور میل سے آلودہ لباس پہن کر بھی بازاروں اور تفریح گاہوں میں جانے میں آر محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں گوجرانوالہ کی سیاست پیپل پارٹی کے حاجی مان اللہ اور لالا فاضل مرحومین، مسلم لیگ کے غلام دستگیر خان اور عثمان ابراہیم کے گرد گھومتی تھی۔ بنڈر، چٹھا اور رانا فیملیوں کے سیاسی میدان شہری حدود سے باہر سجا کرتے تھے۔ شہری و صنعتی مسائل ہوتے تو غلام دستگیر خان، حاجی مان اللہ، لالا فاضل اور عثمان ابراہیم کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے۔ یہی وہ زرعی مسائل ہوتے تو بھنڈر، چٹھا اور رانا فیملیوں کے ڈیروں پر حاضری دی جاتی۔ اسی دور میں کوئی لڑائی جھگڑے یا دیگر خاندانی، مالی، اراضی یا کوئی اور معاملات بگڑ جاتے تو قبل اس کے ریاستی ادارے متحرک ہوتے، انہی سیاسی ڈیروں پر حل کر لیے جاتے۔ تحریک انصاف پاکستانی سیاست میں تیسری بڑی سیاسی پارٹی کے طور پر ابھری، جو کہ خوش آئندہ اور قومی و ملک کی ضرورت کے عین مطابق تھی۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ سیاسی میراث اگلی نسلوں میں منتقل ہو گئی۔ بدقسمتی سے تحریک انصاف گوجرانوالہ کو مقامی صنعت کاروں، تاجروں، زمینداروں اور دیگر خواص نے یرغمال بنا لیا، اور پھر دیکھا دیکھی گوجرانوالہ کے مختلف نودولتی خاندانوں کے چشم و چراغ تحریک انصاف کے بانی کارکنوں کو سیڑھی بنا کر نام نہاد بلندیوں کی جانب گامزن ہوئے۔ یوں گوجرانوالہ کی سیاست سیاسی ڈیروں کی بجائے نوٹوں کی چمک، بڑی بڑی گاڑیوں، کالے چشموں اور رومانوی چال ڈھال سے ہونے لگی۔ بینٹ کے بجائے ٹکٹوں کے حصول کے لیے ان گنت سکیم کا منظر عام پر آنے کے علاوہ اور بھی بہت وجوہات ہیں جن کی بدولت گوجرانوالہ کا سیاہ دور شروع ہوا۔ 100% نتائج دینے والے سرکاری اسکولوں کے بجائے انہی نودولتی خاندانوں کے ڈسکو بیرون ملک سے پڑھ کر آنے والے چشم و چراغوں کو سیاست کا معیار بنایا گیا۔ 2 دہائیاں قبل گلی محلوں میں پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی بدماشیاں تبدیل ہو کر امیر خاندانوں کے شان ڈان جیسے کردار میں تبدیل ہو گئی۔ ایک طرف خود کو خاندانی، باشعور، خوشحال اور دیگر اعزازات سے مقبول کروایا گیا، دوسری جانب عبرتناک شکست کے باوجود مبینہ طور پر چولے پہن کر کک بیک، منی لانڈرنگ، قبضہ مافیا اور ٹیکس چوری جیسے گھنونے دھندے کیے جاتے رہے۔ گوجرانوالہ کے شہریوں کو علم ہونا چاہیے کہ بزدار حکومت آپ کے ضلع گوجرانوالہ سے گزرنے والے پلکو، ایک اور ڈیک جیسے دیگر اہم ترین نالوں کی بجائے صرف ایک سیٹ کی پارٹی کے سربراہ شیخ رشید کے شور مچانے پر پنڈی کے نالہ لئی کی تعمیر کے لیے اربوں روپے کا فنڈ جاری کروانے پر مجبور ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہو پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبے کے اہم شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسٹر پلاننگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بتاتا چلوں کہ گوجرانوالہ کے لیے بھی بزدار حکومت نے پلاننگ جاری کی، لیکن انہی نودولتی اور نام نہاد معزز اور مخلص خاندانوں کے بڑوں نے اپنے سیاسی بچوں جمہوروں کے ذریعے شہر کی ماسٹر پلاننگ کو گپ اندھیری کھائیوں کی طرف دھکیل دیا۔ بات بات پر شور اور غیرت کا مظاہرہ کرنے والے گوجرانوالہ کے شہریوں، تمہیں علم ہو جائے کہ شہر کی ماسٹر پلاننگ نہ ہونے دینے کی وجہ آئندہ چند سالوں بعد شہری حدود میں رہنے والوں کی سانسیں بند کر دینا ہے۔ یقیناً پھر اندرون شہر والے زرعی اراضی کی قائل ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا رخ کریں ہی کریں گے۔ ماسٹر پلاننگ کا پر ہونا بلا شبہ گوجرانوالہ کے شہریوں کے ساتھ خوفناک، خطرناک اور وحشتناک سازش ہے، لیکن کسی شہری کی مجال ہے کہ وہ اس سازش کا پردہ چاک کریں۔ لیکن ہم اپنی آواز کے ذریعے ان قاتلوں، لٹیروں اور قبضہ مافیا کو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کریں گے۔ بہرحال مبینہ طور پر گوجرانوالہ تحریک انصاف کے کون سے رہنما یا بالواسطہ کنسٹرکشن اور ڈیولپرز
اور हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर लैंड माफिया जैसे घनौना, होलनाक और मकरूह धंधा कर रहे हैं। लेकिन मजाल है कि कोई शहरी इन राजों का पर्दाफाश करे। इस शेर के साथ गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत बदलने का। अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।